Quran says, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. And Samud people, we just going to give them hidayah. But what happened? Quran says, وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. In the society, there were 9 gangs. Few people, splinters, but they were very active. And what they did? They planned. They said, we will do something in night, we will kill camel, and in the morning time we will say, I don't know, we were not there. We will be white hand. Our hand is clean. وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا. قرآن نے کہا کہ انہوں نے مکر کیا. ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ فَدَمَّرْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. All were destroyed. What it means? The lesson is that if the unity is a desire of majority, they must control minority, they are opposing it. Otherwise, it will not achieve, not benefit even the majority. دوسری بات جو ایک اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ ایک پریکٹیکل ایشو ہے جو ہمارے ہاں اصل میں ہم اس کو تھوڑا سا اگنور کر دیتے ہیں. میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پر میرے گھر میں فرض کیجئے کہ چور آ گیا اور میں پولیس کے پاس گیا اور پولیس نے اس مسئلے کو حل کر دیا. جی, پولیس نے حل نہیں کیا, میں کورٹ میں چلا گیا, اس نے مسئلہ حل کر دیا. رائٹ, یعنی آئی ہیو اے پرابلم, رائٹ, اینڈ آئی نیڈ ٹو گو ٹو سم سسٹم. دیر از اے سسٹم, police or court or some kind of system. A system is very active. And my problem is solved, right? Then if I do something wrong, you will blame me, right? But suppose whole system is corrupt. Police is not listening. Court is not listening. Nobody is caring about it, right? So what will happen? Maybe some people, they will be, they will go and sleep, but maybe some people will go violent, right? ہمارے ہاں جو پرابلم پیدا ہو رہی ہے وہ اسلام کی نہیں ہے, تشدد کی نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ سسٹم کو بحال نہیں کر رہا ہے اور اس پر بلیم وہ ڈال دیتے ہیں مذہب کے اوپر. تو میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں, میں زیادہ ظاہر ہے کہ آپ نے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ بہت لمبی گفتگو کروں, لیکن میں 2 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ if the message is that hatred is coming from religion, religion is a source of hatred, I want to say you that don't take this message. And I can say you one thing, to discuss the religion between the religious people, between the people of faith, is easier than to deal with a person who is denying the faith. ایک آدمی جو مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے, آپ شیر سے یہ کہیں کہ بھائی ہرن میں اور ایک مطلب یہ ہے کہ لومڑی میں جھگڑا ہو گیا, آپ فیصلہ کر دیں, اس کے فیصلے پہ ہرن کا جو شکل ہوگی آپ سمجھ لیجئے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ سسٹم جو کرپٹ ہو رہا ہے, سسٹم میں جو خرابی آ رہی ہے, اس کو وہ نہیں کریں. دیکھیے, بات یہ نہیں ہے کہ مجرم ہے کہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ مجرم عدالت میں ثابت ہونا چاہیے کہ نہیں. یس, اٹ مسٹ بی رائٹ. لیکن ہوا کیا ہے کہ 9/11 کے بعد جو مسئلہ آیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ناؤ انٹرنیشنل لا از گون, ہیومن رائٹس آر گون, رائٹ. یو کین اٹیک اینی ویئر, یو کین کل اینی پرسن وداؤٹ اینی کائنڈ آف جورسڈکشن, رائٹ. دین یو سے پلیز بی united, right? It will not work. Standard must be worst. One, رسول اللہ کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اللہ ینصر الدولة الکافرة ان كانت عادلة ولا ينصر الدولة الظالمة ان كانت مسلمة. Allah never help a government which is run by a Muslim but they are unjust. Allah will help a kafir government if they are doing justice, right? So issue is not just some kind of unity. We want unity, but how we want it, and how we achieve it, and how we defend it, and how we guard it. This is also very important issues. تو آپ لوگ یہاں تشریف لائے, بہت بہت آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بلایا, دعوت دی, آپ کے سننے کا شکریہ. لیکن بات یہی ہے کہ یہ صرف اگر تھوڑی دیر کے لیے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ مکے گیا, مدینے گیا, کربلا گیا, جیسا گیا تھا ویسا گھوم پھر کے آ گیا. جی, اگر ایسا ہی ہے کہ بس سنا اور مطلب یہ ہے کہ نشستن گفتن برخاستن کے بیٹھے بات کی, بات ختم ہو گئی, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک دوسرے کی ہم یہاں پہ کمیٹی بنا لیں کہ کمیٹی برائے تعریف باہمی, ایک دوسرے کی ہم تعریف کرتے رہیں, اٹ ول ناٹ ورک. جی, سم کاسمیٹک تھنگ کر دیں, اٹ ول ناٹ ورک. ریئل تھنگ کم فرام the heart. If the heart is clean,
then you can deal with it. If the heart is dirty, filled with jealousy, hasad, envy, and so on, then you cannot bring the unity. جی تو یہ چیز مطلب یہ کہ بتانے کی ہے اور اس کو یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ یہ اسلام جو ہے یہ انسانوں کے لیے بھی خیر ہے اور اللہ سے واپس جانے کے لیے بھی یہ خیر کا ذریعہ ہے. اور اسلام جو ہے قرآن مجید نے تو بڑی عجیب بات کہی. میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں جس سے اندازہ ہو کہ اسلام جو ہے وہ اس طرح کا مذہب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ کل ادر ریلیجن. قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر زمین میں کرپشن پھیلتا چلا جائے اور ہم اس کو نہیں روکیں تو ہوگا یہ کسی کا چرچ گرے گا, کسی کی مسجد گرے گی, کسی کا سینگاگ گرے گا, کسی کا ٹیمپل گرے گا, اور ہم یہ نہیں چاہتے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک فنڈامنٹل جو پرنسپل صحیح نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ مسئلہ نہیں ہوگا. ایک آخری بات میں آپ کو کہوں کہ فرقہ بنتا کیسے, اختلاف کیسے ختم ہوتا ہے, گڑبڑ کیسے ہوتی ہے. دو کام کر دیجئے آپ, اختلاف فرقہ بن جائے گا. بیسکس کو مائنر بنا دیجئے اور مائنر کو بیسکس بنا دیجئے. If you make fundamental issue minor issue, tolerate everything, then there will be firqa. If you make some minor issues major issue, then it will be firqa. And Islam deals with both way in different way. Basics are basics, minors are minors. Basic must be agreed and unity under it, and the minor is supposed to be differentiated, no problem. So اگر ہم اختلاف کو محدود کر دیں فروعات پر, جزیات پر, ہمارے اختلاف کوئی مسئلہ نہیں ہوں گے. لیکن ہم اختلاف کو مسائل کے بنیادی مسائل بنا دیں جو مسائل نہ ہوں تو پھر وہاں سے اختلاف شروع ہوگا. تو اگر یہ کوشش ہوتی ہے تو بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ اسلام از اے ریئل سورس آف یونٹی انڈر دا حق, انڈر دا گائیڈنس آف اللہ سبحانہ و تعالی, انڈر دا وے آف گڈ سکسیس ان دنیا اینڈ آخرہ. جزاکم اللہ خیر اینڈ تھینک یو. We are blessed with the company of our government officials. I think Mo Amory doesn't need any introduction. He is, I think, been in the legislature longer than the legislature itself. He's still young though. He serves the community. I'd like to invite him. Please give him a big round of applause. Thank you very much. Good evening. Well, I'm not that old. Good evening, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Sat Sri Akal ji. Ya Ali Madad. Como esta? Nehoma. I mean, the mere fact that we're having so many people here under the one roof is called unity. And I would like to really express my sincere thanks to the organizers for doing such a great job and having so many people here today. And I also wanted to welcome some people who came all the way from Edmonton and Fort McMurray. Where are you? Thank you very much for being here. Thank you. Ladies and gentlemen, when I came here, I said, my gosh, what am I doing here? I'm especially in the presence of the esteemed speakers. I'm honored, and also I'm intimidated, because I have heard so many passionate speeches. I understood some of it because of my Arabic background, but actually I was probably, I don't know if I was in the unlucky situation that I am speaking after Dr. Nadawi, whom I respect very, very much. Ladies and gentlemen, I want to talk a little bit about, and I'm going to be brief. I'm not going to take as much time as the former speakers because they are a lot more knowledgeable than me about the issue, but I would like to speak about the diversity that we see here in this group, the diversity that we see in the city, the diversity that we see in the province. You know, when I visit a school in my constituency,
And I asked the teachers and the principals as to how many languages they have in that school. You know, they tell me we have 84 different languages. And that's diversity. And that's when you see those 84 different languages, cultures, traditions, customs, religions, faith under one roof, you say, what a beautiful country that we live in. So, ladies and gentlemen, the other day, not the other day, but I would say a few months ago, I had the honor of moderating a conference, similar to this one, a unity conference at the Ahmadiyya Mosque. And there was a Muslim, a Christian, a Sikh, a Hindu, a Buddhist, and a rabbi. And they were all talking about religions. And I, you know, by the end of the session, when I was closing, I thanked the community for hosting these sessions and for listening to all points of view and discussions and teachings. So I said to them, you know, I want to thank each and all of you for being here, because you all said the same thing. The messages from God to all religions are the same: love, understanding, harmony, respect. And that's what I see, and that's what I see here today. And you know, as immigrants, all of us here are immigrants who came from somewhere. We have the fortune of being in a country, living in a country that respects all of the above, all what I have mentioned. You know, I think it is really incumbent, and I strongly believe it is really incumbent upon each and every one of us, because as immigrants we have dual responsibility. A responsibility to the country, to the families that we have here, and also to the families and country that we left behind. You know, many of us can tell a lot of stories about our homelands, wherever we came from. A lot of civil strife, a lot of military strife, a lot of intolerance, understandings. So we can be ambassadors and make sure, send the message that we're all here for such a short time. We're all here, as they say, in our traditions and customs. We're all here on this earth as visitors. I think we should be nice to each other, respect each other, so we can keep our country and our world a safe place in which to live, work, and raise a family. Thank you very much, and enjoy the rest of the evening. Lamar Alexander once said, "We are the only country in the world that has taken people from so many different backgrounds, which is a great achievement by itself. But even greater achievement is that we have turned all of that variety and diversity into unity. And no one better to represent this, and this really very essence, is our Honorable Minister Manmeet Bhullar. He's a gentle giant. You can see him, he's a big tall guy, but he's one of the finest and the most wonderful politician that I know. He not only represents all of us fairly and transparently in the legislature, but he's also such a wonderful person whose doors are open 24 hours to serve, and the service is the rent he pays for the privilege of being part of a great country. Please help me in joining Honorable Minister Manmeet Bhullar. Assalamu alaikum. Oh, Mo's going to wait and listen to my speech. You see, you want to talk about unity. In the Alberta legislature, we have a lot of unity. I'm a Sikh male born and raised in East Calgary, and my uncle is a Muslim from Lebanon. That's unity. That's unity. You know, I've known Mo for many, many years,
His son Mickey and I have been friends since we were in university together, and Mubashir was there as well at that time. And so we all know each other for many, many years, and he's been a good friend and a mentor to me. But you know, I'll be very quick as well, because I'm no religious scholar. I'm far from it. We politicians should really stay away from religion. We don't do it any service. But the truth is, at the core of faith and of religion is what? It's love. And until a person learns how to love oneself and one's God, they can't experience God. So to bring unity is to find that inner peace, that inner love. And that inner peace and that inner love is what connects us all. That's what connects every single human being and lets us feel what we can't understand. That's what brings people together. That's what draws people together when they don't know why. You know, after 9/11, after September 11th, I was at the university, and there was a series of speaking engagements put on to see how student leaders should reflect on 9/11. And after 9/11, at the University of Calgary specifically, there were a few incidents of, call it hate, mainly against Muslim sisters that wore the hijab. And so at that time, I stood up when I spoke, and I said, when there's an attack on any person for the faith they practice, then it's all of our responsibility to stand up next to them and say, we too are of the same denomination. And so, I don't know, I take it most people are familiar with what happened in Wisconsin in August. There was a shooting of innocent people in a Gurdwara. And you know what? Throughout the United States, there were peace rallies afterwards. And if you look at the pictures of those peace rallies, there were people from all different faith backgrounds, Sikhs and Hindus and Muslims and Christians and Jews. And they wore a shirt. And that shirt said, I too am Sikh. See, the point is, when faith is attacked, it's up to all of us to stand together and say, we are all people of faith. We are all children of the same God. Although our ways of practicing may be different, we are the same and we want the same things. We want a better life for ourselves. We want to grow as human beings. We want our souls to grow. And it's through faith that we can see the true test of whether or not somebody is really a truly faithful person. And in my eyes, that test is whether or not that person creates divisions between human beings. If you create divisions between human beings, you are not a person of faith. And it doesn't matter what faith you call yourself. No person of faith, of true devotion, somebody that's experienced true love of God, can create divisions between humanity because they see that we're all the same. So, I have a lot of words, and I hope one day God will give me the actual understanding of these words that I speak. Until then, it's up to all of us to come together and to try and march in that direction. So thank you very much for putting this event on. God bless this beautiful country we all get to call home. And God bless the fact that so many of us from so many different backgrounds get to come together in one place and worship together. When you talk about unity, this here is a common congregation today. This is not just a discussion on social issues. This is a common congregation where people are worshiping together. So thank you very much.
Thank you, Minister. We are almost coming to the end of our program. And as you know that it takes tremendous effort and hard work to put such a conference together. It was the first step. We had some glitches. There are always some tensions and issues. But at least we got it out of our chest and maybe in the open. Now I would like to request Burhan Khan Saab and Hassan Nawab to come and give votes of thanks. And then I will invite our keynote speaker, Allama Salman Turabi, to come and give his insightful lecture. अस्सलाम वालेकुम। वो एक बात मशहूर है कि जो चलती चीज़ हो उसमें बीच में आना नहीं चाहिए, तो मैं बस ये जो चल रहा है प्रोग्राम इसमें आने की माजरत, मगर कि जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो उसके बाद जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है उनका शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिलता। वो एक छोटा सा शेर है और बड़ा मुझे अच्छा लगता है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शिकवा जवाब शिकवा में से, कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। डॉक्टर साहब ने जैसे भी फरमाया कि थोड़ी सी ग्लिचेस हैं आज के प्रोग्राम में, मगर ये कि ये पहली दफ़ा हमने यूनिटी कॉन्फ्रेंस रखी है। वो कहते हैं कि प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो ये वक्त जो है आप लोगों के हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं। ये प्रोग्राम जनाब हसन नवाब साहब के मरहून मिन्नत है। इस प्रोग्राम के रूह रवां वो हैं। मैं तो हमेशा उनका साथ देता हूँ, क्योंकि हसन नवाब के बग़ैर मेरी कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है, और शायद यही बात उनके लिए है। और अब तो हम माशाल्लाह ऑफ़िस भी शेयर करते हैं। कोशिश ये की गई है यहाँ पे, और लाजिम है कि बता दिया जाए कि तमाम जो हम इकट्ठे हैं यहाँ पे कि एक हारमनी में चलें। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब हसन नवाब साहब से कि यहाँ पर आकर कुछ दो लफ्ज़ कहें, और फिर मैं उसके बाद अब तमाम दोस्तों का शुक्र अदा करूँगा जिन्होंने हमारे साथ हेल्प की। हसन नवाब साहब, प्लीज़ गिव मी अ बिग हैंड। हाय, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, याली मदद। सिर्फ चंद सेकंड लूँगा। माज़रत ख़्वाह हूँ, हमारे डॉक्टर सलमान तरावी साहब इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्रिया तो बुरहान भाई अदा करेंगे, ये कि ये मेरी पहली कोशिश थी। जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में मेरी मदद की, मैं बहुत मशकूर हूँ। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी इस किस्म के मैं प्रोग्राम करता रहूँगा आपके ताउन से। जो मोहब्बत, जो प्यार यहाँ आज बांटा गया है तमाम मज़हब के लोगों ने, इंशाल्लाह मैं इस तरह कोशिश करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। खान साहब से ये कहूँगा शुक्रिया अदा करें, और उसके बाद खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जिन लोगों ने साथ दिया, अमूमन साथ हमारा देते रहते हैं। हमने बड़ा डर रहे थे ये प्रोग्राम करते हुए, क्योंकि हम यौम हुसैन करते हैं, मगर वो शख्सियत इतनी बड़ी है कि उस प्रोग्राम में कोई ग्लिच नहीं आती। मगर आज एक नया प्रोग्राम शुरू किया, यौम हुसैन मनाते हुए हमें 17 साल हो गए हैं हसन नवाब साहब के साथ। तो आज ये प्रोग्राम में अगर कोई हमारे से गलती हो गई हो या किसी का नाम मिस हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। हमारे साथ जनाब इकबाल हैदर साहब, खादिम हुसैन साहब, जनाब सरफराज साहब ऑफ डायमंड ग्लास, नईम बशीर साहब, मकबूल ज़फ़र साहब, मलक अब्दुल खालिद साहब, मोहम्मद सलीम साहब, सादात चौधरी, जमाल राजा ऑफ पहचान रेडियो, शान अली ऑफ एक्सप्रेस मीडिया, शकील अहमद, ग़ुलाम मुस्तफ़ा, इन सब लोगों के हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और अगर मैं किसी का नाम भूल गया तो भाई मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं तमाम उन लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपना टाइम निकाला। जंग बहादुर साहब हैं, रेवरेंड साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ना भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इकबाल नदवी साहब हमारे रिक्वेस्ट पे ख़ास तौर पे, और इनका तो प्रोग्राम 2 घंटे आगे चल रहा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ा मुस्तफ़ीज़ हुआ हम आपकी गुफ्तगू से। और सब लोगों की कोशिश यही है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि फर्दर डिले किए हुए जनाब इनका खिताब सुना जाए। डॉक्टर सलमान तुराबी साहब का हम इनके बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने
یہاں پر تشریف لائے اور ہمیں جوائن کیا. اس کے علاوہ جناب توقیر زیدی صاحب ہیں, غلام عباس صاحب, اور سب سے پہلے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر تصویر کا ایک فریم ہوتا ہے, اور آج کی جو یہ پینٹنگ ہے اس کے فریم ہے ڈاکٹر نوید سید صاحب. ڈاکٹر صاحب جاب ویل ڈن, تھینک یو ویری مچ. Thank you, Khan Saab. Now we come to the conclusion of our program. It's my distinct and distinguished pleasure to announce our keynote speaker, Dr. Allama Salman Turabi. He's an academic scholar with sharp eyes on religion, philosophy, history, literature, and modern sciences. He's a distinguished speaker who has given over 2,500 lectures around the world. His academic brilliance, based on in-depth knowledge, and its dissemination are treasure for the entire nation. Without further ado, please help me giving a warm Calgary welcome to Dr. Allama Salman Turabi. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم, وقت تیزی سے اس مرحلے پر کہ جہاں پہ میں کسی قسم کا بھی اور امتحان لینا پسند نہیں کروں گا, انتہائی اختصار کے ساتھ بمشکل تمام اگر یہ 10 دقیقے ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا. میں منتظمین کا جو یونٹی کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں شکر گزار ہوں, اور ان کی ان مساعی کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کے مساعی کو مشکور فرمائے. ان کی جو بھی اور جس حد تک بھی اس تعلق سے ہمت رہی ہے یہ لائق تذکر ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی شے کی نیو یا بنیاد یا اساس جب ڈالی جاتی ہے تو کچھ دقتیں یقیناً راستے کا حصہ بنتی ہیں, مگر کسی صورت بھی اس سے پریشان ہونے کی, حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہیں وہ ایک اہم ترین مقصد ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ اس تعلق سے میں کیا گفتگو کر پاؤں گا, لیکن میں نے بڑی ہی یوں سمجھیے کہ دلچسپی کے ساتھ معزز ہمارے مقررین کے کلام کو سنا, استفادہ کیا. بہت غور سے میں نے آپ کے نہ صرف یہ کہ رویے کو, بلکہ یوں سمجھیے کہ جس انداز سے آپ نے اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے اس کو میں نے اپنی سماعت کا حصہ بنایا. یہاں گفتگو کرنے والوں نے کلام مجید کا سہارا لیا, یہاں گفتگو کرنے والوں نے سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھیں, یہاں گفتگو کرنے والوں نے سورہ نساء کو سامنے رکھا, یہاں گفتگو کرنے والوں نے آل عمران کے تعلق سے توجہ دلائی ہے. ظاہر ہے کہ یہ تمام معاملات آپ کے پیش نظر ہیں, لیکن کچھ باتیں ہیں جو میں جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ جس لفظ کو بنیاد بنا کر ہم اور آپ یہاں جمع ہیں, سب سے اہم ترین بات اس لفظ نے بذریعہ لغت جو ہم تک پہنچائی ہے وہ سنگل نیس کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ون نیس, جس کو قرآن مجید ہو, جس کو ببلیکل اسٹڈیز ہوں, جس کو تورا ہو, جس کو جس مذہبی نقطۂ نگاہ کے آپ حامل ہوں, سبوں نے بزبان واحد نہ صرف یہ کہ پروموٹ کیا ہے بلکہ پروپیگیٹ کیا ہے. اس میں 2 باتوں کو سمجھ لیجئے اور ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. مسئلہ یہاں توحید کا نہیں ہے, اس لیے کہ مسئلہ اگر توحید کا ہوتا تو یہ خالق سے مخلوق تک کا سفر ہے. مسئلہ ہے وحدت کا, مسئلہ ہے اتحاد کا, مسئلہ ہے اتفاق کا. جب یہ مسائل پیش نظر رہتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر مخلوق سے خالق کا سفر نہیں ہوتا, بلکہ یہ مخلوقات اپنے آپ کو اتنا بلند کرتی ہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے تک ایک جان, ایک قلب, ایک فکر, ایک نظر, ایک لگن, ایک جذبے کے ساتھ اٹھتی ہیں, بلند ہوتی ہیں اور اس سے ملحق ہونے کی کوشش کرتی ہیں. یہ بنیاد ہے اس پورے لفظ کی, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں نہ کسی مسئلے کے ساتھ آئے ہیں, نہ ہم یہاں کسی مسئلے کے حل کے ساتھ آئے ہیں, اس لیے کہ نابغہ روزگار ہستیاں ہیں جس نے اس لفظ کو بنیاد بنا کر گفتگو کی ہے. آپ بھول نہیں سکتے
سکتے. ہم کیا, ہمارا تجربہ کیا, ہماری تاریخ کیا اور اس کا تذکرہ کرنا کیا. ڈاکٹر اقبال نے ضرب کلیم میں سن 36 میں یہ کلام منظر عام پر آیا ہے. 2 برس کے بعد علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا اور علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں ایک عجیب انداز سے مکے اور جنیوا پر گفتگو کی ہے. اگر آپ کے پیش نظر یہ کلام ہے تو جائیے, جا کے دیکھیے. انہوں نے کہا ہے کہ اب عالم یہ ہو گیا ہے, دور آیا ہے کہ جہاں پر گفتگو اقوام کی صحبت کے تعلق سے ہو رہی ہے کہ اب قومیں مل رہی ہیں, نیشنز یونائٹڈ ہو رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب بات کی ہے کہ پوشیدہ نگاہوں سے ہے وحدت آدم. یہ ہیں اقبال, ضرب کلیم ہے. اس کو بہت غور سے سن لیجئے, اس کو سمجھ لیجئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کلام کا کل خلاصہ, جو ظاہر ہے کہ آپ تمام حضرات کی تقاریر کے استفادے کے نتیجے میں آ رہا ہے کہ جہاں پہ وہ شاکی ہیں, وہ حیران ہیں, وہ متحیر ہیں, وہ عالم تحیر میں ہیں کہ کس چیز کو ملانا چاہیے اور کون سی چیز ملائی جا رہی ہے. یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. سن 36 سن 38 میں گزرنے والا, جب یونائٹڈ نیشنز کا کوئی وجود نہیں ہے, لیگ آف نیشنز کی گفتگو ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے. لیگ آف نیشنز کے متعلق وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوتیں جو اقوام کو متحد کرنے کے درپے ہیں, یہ بھول رہی ہیں کہ اقوام کو متحد کرنا تو بات کی بات ہے. پہلے تو وحدت آدم کی گفتگو کی جائے, پہلے تو بنی آدم کا تذکرہ کیا جائے, پہلے تو ان کے تعلق سے گفتگو کی جائے جو محور ہیں, جو مرکز ہیں, جو سینٹر آف اٹریکشن ہیں. قوم کا تصور نہیں ہے اگر بنی نوع انسان کا تصور نہیں ہے, قوم کا تصور ہی نہیں ہے اگر بنی آدم کا تذکرہ نہیں ہے. اقبال حیران ہے اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملل کی گفتگو ہو رہی ہے تو سنو, ملل کے تعلق سے یاد رکھو ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تفریق ملل دانش افرنگ کا مقصود, اسلام کا مقصود فقط ملت آدم. یہ ہیں اقبال, اس کو ذہن نشین کر لیجئے. یہ دانش افرنگیاں جو غارت گریست کی منزل ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ اقبال ہی کا کلام ہے, اسی سے ہم ہدایت پاتے ہیں, اسی سے ہمیں روشنی ملتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں قوموں کو ملانے سے بات نہیں بنے گی, بگڑی ہوئی بات قوموں کو ملانے سے نہیں ملے گی جب تک کہ ملت آدم کا تصور نہ ہو, جب تک کہ وحدت آدم کا تصور نہ ہو. اور اس کے بعد کہا ہے اقبال نے, مکہ نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام, جمعیت اقوام کے جمعیت آدم. یہ سلوشن ہے. یونائٹڈ نیشن سن 38 میں مرنے والے نے سلوشن میں یونائٹڈ نیشن نہیں کہا, یونائٹڈ مین کائنڈ کہا ہے. اس کو اپنے ذہن کا حصہ بنائیے. اس تقریر کو, اس تقریر کا تتمہ جو ان تمام حضرات نے کی ہے, اس کا خلاصہ نہ جانیے. میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں اور اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں. یونائٹڈ نیشنز بھلا ہے یا یونائٹڈ مین کائنڈ بھلا ہے. جتنی بھی سیلفش اپروچ آپ کی ہو, جتنی آپ کا خود غرضانہ اجتہاد کام کر رہا ہو, اس کو سامنے لائیے اور اس کے بعد کہیے کہ کوشش کیا ہونی تھی اور کوشش کیا کی گئی. نتیجے میں آج آپ کے پاس سارے معاملات ہیں جو پیش نظر ہیں کہ دنیا جمعیت اقوام کا مطالبہ نہیں کرتی, جمعیت آدم کا تذکرہ کر رہی ہے. انسان ہے تو قوم ہے, انسان ہے تو اقوام کا تصور ہے, انسان ہے تو یونائٹڈ نیشن ہے, اس انسان ہے تو لیگ آف نیشن ہے. لیکن جہاں انسان حیران ہو جائے, جہاں انسان پریشان ہو جائے, جہاں انسان متحیر اور متفکر ہو جائے اپنے جینے کے تعلق سے, اپنے مرنے کے تعلق سے, تو پھر وہاں پہ کوئی یونائٹڈ نیشن کام نہیں کرتی. مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے, تفکر کی منزل ہے. اور تفکر اگر تدبر
تدبر تک لے جائے تو یقین جانیے کہ انسان وہی ہے جو مدبر ہو، انسان وہی ہے جو ریفلیکٹ اپون کی منزل پر آتا ہو، انسان وہی ہے جو کانٹمپلیٹ کر سکتا ہو. اور یہ اقبال نہیں ہے، اقبال نہیں ہے. اگلا سال آپ کے لیے ایک نام دے رہا ہوں، اور اس نام کے تعلق سے میں اس لیے اس نام کو آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر کچھ ہو سکے، اس لیے کہ بنی نوع انسان کی بڑی خدمت کی ہے مشرف الدین ابن مصلح الدین سعدی شیرازی. یہ نام پورا یاد رکھیں گے. 1213 عیسوی ان کا سن ولادت ہے. ہم 2013 میں جا رہے ہیں. 800 برس پہلے آنے والے اس شخص نے یقیناً مطالعہ کیا ہے، یقیناً ملاحظہ کیا ہے. گلستان و بوستان کا دینے والا اپنے قول کے نتیجے میں نہیں، جو قرآن کی فکر کو سامنے رکھ کر، دیگر ادیان کو سامنے رکھ کر، زرتشت کے اقوال کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے سنو بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ از آفرینش ز یک گوہرن. انتہا پہ اپنی تقریر کی گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سے عرض کر رہا ہوں غور سے سن لیجئے اس پورے قول کو جو سعدی شیرازی نے کہا کہ دیکھو بنی آدم سے فرار ممکن نہیں ہے. بنی آدم کون ہے؟ اعضاء ہیں، ایک دوسرے کے آرگنز ہیں، ایک دوسرے کے لمب ہیں، ایک دوسرے کے تکلیف میں آرام میں ساتھ دینے والے ہیں. کیوں؟ ز آفرینش ز یک گوہرن. ان کی ابتدا پہ تو نظر ڈالو، یہ ابتدا میں ایک ہی تھے، ایک ہی سلسلے تھے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کی منزل پر تھے. ایک سلسلے سے جو جڑا ہو وہ بنی آدم ہے. کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ناطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، کسی ملت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بے اختیار کہا یاد رکھو ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، ایک دوسرے کے جوارے ہیں. اس لیے کہ ان کی ابتدا ایک ایسے گوہر نایاب، ایک ایسے گوہر بے بہا سے ہوئی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جو عضوی بے درداورد روزگار دیگر عضو ہار نمانت قرار. فرماتے ہیں اگر ایک لمب کو، ایک آرگن کو تکلیف مس کر جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی دوسرا عضو اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکے. ناممکنات میں سے ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میری انگلی میں تو تکلیف ہے مگر میرے ہاتھ میں تکلیف نہیں ہے. یہ طبیعی تکالیف کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ روحانی تکلیفوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، یہ اقوام اور ملل کی تکالیف کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. جو عضوی بے درد و رد روزگار دیگر عضوہا نمانت قرار. ہاں ایک اس کو تکلیف ہو جائے تو دیگر اعضاء کو قرار نصیب نہیں ہوتا. اور اس کے بعد دانش کی آخری منزل پہ پہنچا دیا. کہا تو کز نعمت ہے دیگراں بیغمی کہ نامت نہایت نہند آدمی. یاد رکھو اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے پین کو اسکین نہ کر سکے، اس لفظ کو دے رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو، اگر دوسروں کی تکلیف کو اسکین دوسرا انسان نہیں کر سکتا، اس کی میپنگ اگر آپ کے دل میں نہیں ہو رہی ہے، اس کی جگہ اگر آپ کے دل میں نہیں بن رہی ہے، تو سعدی نے کہا ان سے ہیومن بینگ ہونے کا ٹائٹل چھین لیا جائے، ان کو انسان نہ کہا جائے، یہ حیوان سے بدتر ہیں. اب اگر سعدی یہ کہے کہ ان سے انسان کے لقب کو چھین لیا جائے اور قرآن یہ کہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، ارے یہ تو جانور ہیں، جانور سے بدتر ہیں. جو آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھ سکتا ہو، جو آپس میں ایک دوسرے کی تکلیف کو نہ بانٹ سکتا ہو، جو آپس میں ایک دوسرے کی احتیاج کو نہ سمجھتا ہو، وہ کہاں اقوام کی باتیں کر رہا ہے، وہ کہاں مملکتوں کی باتیں کر رہا ہے، وہ کہاں ملتوں کا تذکرہ کر رہا ہے. ارے آپس کو نہیں، آپس کے معاملات میں اتنے معتدل ہو جاؤ کہ جس کے بعد پھر کوئی غیر ہی نہ رہے، سب اپنے بن جائیں. یہاں تفریق ہو رہی ہے، یہاں تعلیم دی جا رہی ہے. تعلیم تو انہیں دی جائے جو جہل میں مبتلا ہو. جہاں قرآن علم لے کر اور سراسر علم لے کے آیا، وہاں تعلیم دینے والا میں کون ہوں؟ تعلیم دینے والے آپ کون ہیں؟ ارے یہ تو ہماری روح کا حصہ ہے، رب ناس ہے، الہ الناس
ناس ہے، ملک الناس ہے، مگر پھر کہا سنو یہ جو سینوں میں ان کے وسواس دوڑتا ہے نا، یہ جو سینوں میں ان کے شر دوڑتا ہے نا، انہی سے بچنے کی ضرورت ہے. انسان کو انسان سے بچنا ہے. پالنے والے ساتھ پیدا کرتا ہے اور پھر ایک دوسرے سے بچاتا ہے، اس لیے کہ محافظ ذات ہے. آئیے اس کانفرنس کے اختتام پر بس ایک دعا مل کے کریں، اور وہ دعا یہ ہو کہ پروردگار ہم کو بلند کر دے ذاتی اغراض سے، ذاتی مفادات سے، ہم کو بلند کر دے ذاتی شہوات سے، ہم کو بلند کر دے ذاتی حب اور جاہ سے، اور ایک مرتبہ ہم وہ انسان بن جائیں جس انسان کا تذکرہ کبھی قرآن نے کیا، کبھی بائبل نے کیا، کبھی توریت نے کیا، کبھی آپ کے پاس زبور نے کیا نہیں، بلکہ آپ کے پاس بڑے بڑے شاعروں نے کیا، بڑے بڑے مدبروں نے کیا. آئیے اس نعمت غیر مترقبہ کو اس انداز سے جانیں اور اس انداز سے سمجھیں کہ کہاں جہاں ذاتی شہوتوں کو پیچھے ڈال کر ایک مرتبہ آگے بڑھ جائیں، اور آگے بڑھ کر بس اتنا کہیں پالنے والے ارادہ تو آج کیا ہے اس یونٹی کانفرنس میں، مگر ارادے کو پائے تکمیل تک تو پہنچانے والا ہے، ارادے کو اختتام پر تو لانے والا ہے. ہم ارادے کے ساتھ ہیں، یقیناً ایک ایسا ارادہ جس میں خدائی مدد شامل ہے، ایک ایسا ارادہ جس میں خدائی استمداد شامل ہے. بس اپنے آپ کو بلند کر لیجئے، ہوا و ہوس سے بلند کیجئے، اپنے آپ کو حب مال و حب جاہ سے بلند کیجئے، اور پھر یہ نہ کہتے ہوئے پائے جائیں یہ وہ ہے، یہ اور ہے، وہ کوئی اور ہے. کوئی اور نہیں ہے، سب ہی اپنے ہیں، سب ہی اپنے ہیں، کوئی پرایا نہیں ہے. میں اس موقع پر ہماری خواتین کا، بہنوں کا شکر گزار ہوں. انتہائی پیشنس کے ساتھ انہوں نے سنا اس پوری گفتگو کو. میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے میرے محترم سامعین، میرے بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، اور کیسے نہ نکالتے. جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی ان سب نے کہا، آپ ہی تو بول رہے تھے، کوئی اور تو نہیں بول رہا تھا. بس فرق یہ ہے کہ شاید میں نے یہاں آ کے جذبات کی ترجمانی کی اس وعدے کے ساتھ کہ اب جب یہاں سے اٹھیں تو بس یہ سوچتے ہوئے اٹھیں کہ بنی آدم اعضائے یکدیگرن، ایک جسم ہے، ایک وجود ہے، ایک روح پھونکی گئی ہے. تو اختلاف کہاں ممکن ہے؟ اختلاف تو وہاں ممکن ہو کہ ترکیب کچھ اور ہو، کیفیت کچھ اور ہو، ماہیت کچھ اور ہو، صلاحیت کچھ اور ہو، استعداد کچھ اور ہو، قابلیت کچھ اور ہو. سب کچھ تو آپ نے ایک جیسا رکھ دیا. اس کے بعد آئیے اپنے آپ کو اس منزل سے قریب کریں کہ بس بے اختیار زبان پر آئے رب زدنی علما، پروردگار اس تعلق سے میرے علم میں اضافہ کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.